السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ اس کتاب کی 7ویں ویڈیو ہے۔ سیرت کمپٹیشن 2025 میں جنہوں نے حصہ لیا ہے ان میں جو 7th کلاس میں یا اس سے آگے کسی بھی کلاس میں ہوں، چاہے 10th میں ہوں، انٹر میں ہوں، ڈگری میں ہوں، گھریلو خواتین ہوں، سب کو یہی کتاب دی گئی ہے۔ آسانی کے لیے اس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ مشکل لفظ کا معنی بتائیں گے، اور کہیں کچھ تشریح کی ضرورت ہو، ایکسپلین کی ضرورت ہو تو تھوڑا بہت ایکسپلین کریں گے۔ کتاب آسان لکھی گئی ہے، دیکھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ احزاب یا خندق، دو بھی نام ہیں اس کے، غزوہ احزاب کہیے یا خندق کہیے۔ احزاب عربی کا لفظ ہے، یعنی دو بھی عربی کے الفاظ ہیں۔ احزاب قرآن مجید میں آیا ہے، خندق کا لفظ حدیث شریف میں آیا ہے۔ تو غزوہ احزاب یا خندق، جن یہودیوں کو ان کی بدعہدیوں اور شر و فساد کے جرم میں مسلمانوں نے مدینہ طیبہ سے نکال دیا تھا۔ بدعہدی مطلب جو بھی ایگریمنٹس ہوئے تھے مدینے میں ہجرت کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں کے بیچ، یہودیوں نے اس کی پابندی نہیں کی تو ان کو نکال دیا گیا تھا۔ انہوں نے خیبر کے یہودیوں کو، کفار قریش کو اور قبیلہ غطفان کو مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے ابھارا، اکسایا۔ یعنی ان کو جب مدینے سے نکالا گیا تو یہ لوگ خاموش جا کر ایک جگہ بیٹھے نہیں رہے، بلکہ انہوں نے پورا عرب گھوم کے مسلمانوں کے دشمنوں کو ایک پلیٹ فارم پر لایا، سب کو جمع کیا اور سب کو اکسایا کہ چلو سب مل کر اب حملہ کریں گے۔ تو یہ سب مل کر انہوں نے 10,000 کا لشکر تیار کر لیا۔ دیکھیے، کفار قریش کو خیبر کے یہودیوں کو، کفار قریش کو اور قبیلہ غطفان کو مدینہ منورہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود یعنی وہ ختم کرنے کے لیے ابھارا، اکسایا۔ چونکہ یہ سب دشمنان اسلام تھے، اس لیے سب متحدہ طور پر یعنی ایک پلیٹ فارم پر آ کر مسلمانوں سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے، بلکہ ان سب نے اپنے اپنے دوست قبیلوں، ان کے جو الائنس جو فیملیز تھے، قبیلے تھے، ان کو بھی انہوں نے بلا لیا، کو بھی شامل کر لیا۔ تو یہ مہا گٹھ بندھن ہو گیا، سمجھیے، سب مل گئے، پورے دشمن ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے۔ اس طرح ان سب کفار قبیلوں نے 10,000 کا لشکر تیار کر لیا۔ جب اس لشکر کی خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ فرمایا کہ اس لشکر کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ اگر یہ 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ میں داخل ہو جاتا ہے تو ان سے مقابلہ کرنا انتہائی مشکل ہوتا۔ اس لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، کیونکہ یہ ایران سے آئے ہوئے تھے تو ادھر ایک ٹرک یہ دیکھے ہوئے تھے، ایک پلان جو عرب میں کے لوگ نہیں جانتے تھے کہ مدینے کی ایک جانب جہاں سے لشکر اندر داخل ہو سکتا ہے، لمبی اور گہری خندق یعنی گڈھا کھودا جائے تاکہ لشکر کو شہر میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ تو جو مدینہ منورہ ہے اس کے پورا راؤنڈ میں گڈھا کھودنے کی ضرورت نہیں تھی، گڈھا نہیں، نہر کے ٹائپ میں کھودنے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ چاروں طرف میں 3 طرف سے تو نہیں آ سکتے تھے، پہاڑیاں، جھاڑیاں، اوپر نیچے کھابڑ کھوبڑ زمینیں عجیب طرح سے تھی، وہاں سے لشکر نہیں آ سکتا تھا۔ وہ قدرتی طور پر وہ سیف تھی، وہ 3 سائڈ، ایک سائڈ صاف تھی جہاں سے سب آتے جاتے تھے، بس وہیں پر ایک نہر کی طرح، ندی کی طرح لمبا سا گڈھا کھود دینا تھا کہ اس کو پار کر کے نہ آ سکیں، تو اسی گڈھے کو خندق کہتے ہیں۔ تو گہری خندق یعنی گڈھا کھودا جائے تاکہ لشکر کو شہر میں داخل ہونے سے روکا جا سکے۔ یہ چیز عرب میں فرسٹ ٹائم ہو رہی تھی، تو عرب کے لوگوں کو معلوم بھی نہیں تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرمایا
اور خندق کھودنے کا حکم دیا۔ اس وقت سخت جاڑے کا موسم تھا، زمین سخت اور پتھریلی تھی، اور صحابہ کرام فاقوں کی وجہ سے، یعنی کہ غریبی اتنی تھی کہ روزانہ کھانا بھی نہیں ملتا تھا کھانے کے لیے، تو جب ڈیلی ٹائم ٹو ٹائم کھانا نہ ملے تو اسی کو فاقہ کہتے ہیں کہ آج کھا لیے پھر 2 دن بعد کھائے، پھر کب کھائے پتہ نہیں، تو فاقہ بولتے ہیں۔ فاقوں کی وجہ سے جسمانی کمزوریوں کا سامنا کر رہے تھے۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اگر ریگولر کھانا نہ ملے، آدمی کھانا نہ کھائے تو کیسی کمزوری آئے گی۔ ایسے ناموافق حالات میں لشکر کے پہنچنے سے پہلے جلد سے جلد خندق کی کھدائی مکمل کرنا تھا، کیونکہ کمپلیٹ نہیں کریں گے تو جہاں کمپلیٹ نہیں ہوگا وہیں سے گھس جائے گی فوج، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اتنا کھود کر بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاتے ہی یہ بندگان خدا، یہ عاشقان رسول، یہ جانثاران اسلام، بندگان خدا یعنی اللہ کے بندے، عاشقان رسول یعنی حضور سے عشق اور محبت رکھنے والے، جانثاران اسلام یعنی اسلام کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے والے، بے جگری کے ساتھ، بے جگری مطلب اب اس کی کوئی پرواہ نہیں، کہاں درد ہو رہا ہے، کہاں تکلیف ہو رہی ہے، یہ سوچے سمجھے بغیر درد کو ذہن سے ہٹا کر بالکل کام کرنے کو بے جگری کہتے ہیں۔ بے جگری کے ساتھ خندق کھودنے میں لگ گئے۔ خود آقائے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کی کھدائی میں مصروف ہو گئے، اور دشمنوں کا لشکر آنے سے پہلے ہی کھدائی مکمل ہو گئی۔ یہ مختصر کتاب ہے اس لیے مختصر میں بیان کر رہے ہیں۔ جب آپ کو اس مختصر کتاب سے پوری ڈیٹیل میں جانے کا، ڈیپ میں جانے کا شوق پیدا ہو تو آپ کو انعام میں جو بڑی کتابیں دیں گے سیرت کی، ان کو کھول کر پڑھ لیجئے۔ قریش مکہ، مشرکین عرب اور یہودیوں کا متحدہ 10,000 کا لشکر مدینہ منورہ پہنچنے سے پہلے یہ سمجھ رہا تھا کہ مدینے پر حملہ کر کے تھوڑی سی دیر میں تمام مسلمانوں کا خاتمہ کر دے گا، ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام اور باندیاں بنا لے گا، اب مسلمانوں کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ سب وہ لوگ سمجھ رہے تھے، 10,000 ہم لوگ جا رہے ہیں، چن چن کے ماریں گے۔ لیکن جب وہ مدینہ منورہ پہنچے تو اپنے سامنے 5 گز چوڑی اور 5 گز گہری خندق دیکھ کر پاؤں تلے زمین کھسک گئی۔ انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، ان دشمنان اسلام نے سوچا ہی نہیں تھا کہ انہیں مدینے میں داخل ہونے سے کوئی چیز روک سکتی ہے۔ ان کا منصوبہ تو یہ تھا کہ آتے ہی مدینے میں گھس کر مسلمانوں کو چن چن کر ماریں گے، لیکن ان کا یہ منصوبہ خندق کی وجہ سے خاک میں مل گیا۔ خاک مطلب مٹی، مٹی میں مل گیا۔ انہوں نے کہا کہ آخر مسلمانوں کو یہ تدبیر یعنی یہ پلان کس نے بتایا؟ تدبیر کس نے بتائی؟ ایسی تدبیر سے تو عرب آج تک واقف نہیں تھے، نہیں معلوم تھا عرب کو۔ مجبوراً انہیں خندق کے باہر ہی اپنا خیمے یعنی وہ ٹینٹ جو لگاتے ہیں رہنے کے لیے، خیمے لگا کر رکنا پڑا۔ خندق کے اس طرف 10,000 کا لشکر تھا اور اس طرف 3,000 مسلمان تھے۔ کفار و مشرکین جب خندق پار کرنے کی کوشش کرتے تو مسلمان ان پر تیر چلا کر انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیتے۔ مشرکین کا اتنا بڑا لشکر جو مسلمانوں کو ایک حملے میں ختم کر سکتا تھا، خندق سے مجبور تھا۔ کفار و مشرکین دن رات خندق پار کرنے کی تدبیریں کر رہے تھے۔ اب ان کے پاس خندق پار کرنے کی آخری صورت یہی تھی کہ مدینے کے اندر جو یہودی قبیلہ بنو قریظہ ہے وہ پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کر دے تو مسلمان خندق پر پہرا دینا چھوڑ کر ان سے مقابلہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ یعنی پیچھے سے حملہ ہوگا تو یہاں پر یہ خندق کے پاس سے ہٹنا پڑے گا،
جیسے ہی یہ لوگ خندق سے ہٹیں گے یہ لوگ کچھ گڈھا بند کر کے کچھ کر کے پھر پار ہونے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور ادھر کفار و مشرکین خندق پار کر کے مسلمانوں پر ادھر سے حملہ کر دیں گے۔ اس طرح مسلمان دونوں طرف سے گھر جائیں گے اور آسانی سے شکست کھا جائیں گے۔ قبیلہ بنو قریظہ، دیکھیے مدینے میں بنی نذیر کو تو نکال دیے تھے، اب یہ بنی قریظہ کا قبیلہ ابھی بھی تھا مدینہ منورہ میں۔ اب دیکھیے یہ لوگ اب تک کوئی ایگریمنٹ کے خلاف نہیں گئے تھے، اس لیے لوگ بچے ہوئے تھے، لیکن اب یہ لوگ جائیں گے اور ان کا بھی دیکھیے خاتمہ ہوگا۔ قبیلہ بنو قریظہ کا مسلمانوں سے معاہدہ ایگریمنٹ تھا کہ وہ مسلمانوں سے بھی جنگ نہیں کریں گے، اور مسلمانوں کے دشمن باہر سے آ کر مسلمانوں پر حملہ کریں گے تو ان کا بھی ساتھ نہیں دیں گے۔ بنو قریظہ اب تک اپنے معاہدے پر قائم تھے، مگر بنی نذیر کا سردار یعنی جو قبیلہ یہودیوں کا نکال دیا گیا تھا، حیی بن اخطب، یہ نام ہے حیی بن اخطب، بنی قریظہ کے پاس گیا اور ان کے سردار کعب نام ہے یہ، کعب سے ملاقات کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے راضی کر لیا کہ بھئی آپ اندر سے حملہ کرو، اب کیا ضرورت ہے مسلمانوں سے ڈرنے کی، آپ اندر سے حملہ کرو، ہم باہر سے کریں گے، ختم۔ جب یہ اطلاع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی کہ بنی قریظہ معاہدہ توڑ کر حملہ کرنے والے ہیں، تو چند صحابہ کرام کو تحقیق کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر بتایا کہ بنی قریظہ سے ہماری بات ہوئی ہے، یقیناً انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، یہ بھی زائد آ گیا ہے، توڑ دیا اور حملہ کرنے کی تیاری میں ہیں۔ اب کیا ہوگا، کیونکہ اسی لیے تو مسلمان ابھی تک باہر کے لشکر کو روکنے میں کامیاب تھے کہ اندر بزی نہ تھے وہ لوگ۔ اب اندر سے بھی اب ایک فوج نکل کے حملہ کرنے آئے گی تو دو طرف نہیں سنبھال سکیں گے۔ اب کیا ہوگا، اب صحابہ کرام کیا کریں گے؟ یہ وقت ان کے لیے بڑی آزمائش کا تھا، مگر انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کسی نہ کسی شکل میں ضرور آئے گی۔ نہ تو 10,000 کا لشکر مدینے میں داخل ہو سکے گا اور نہ ہی اندر سے بنو قریظہ مسلمانوں پر حملہ کر سکیں گے۔ یہ یقین تھا انہیں، ایمان تھا، مگر کیسے ہوگا کیا ہوگا یہ ابھی واضح نہیں تھا۔ صحابہ کرام کے ایمان و یقین کے مطابق اللہ کی مدد آ گئی۔ وہ مدد کس شکل میں آئی؟ اس شکل میں آئی کہ باہر جو 10,000 کا لشکر تھا اس میں نعیم بن مسعود نام کا ایک شخص تھا۔ یہ شخص قبیلہ غطفان کا ایک رئیس تھا۔ مشرکین اور یہودی سب کے نزدیک معزز یعنی ریسپیکٹفل، معزز، قابل احترام اور عقل مند تھا۔ ایک مہینے سے مسلمانوں کے حالات دیکھنے کے بعد انہیں احساس ہوا کہ یقیناً مسلمان سچی قوم ہے اور ان کے نبی ایک سچے نبی ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے حالات ہی ایسے تھے کہ لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے تھے اور حق واضح ہو جاتا تھا اور وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔ ان کے دل کی دنیا بدل گئی اور یہ مسلمان ہو گئے۔ اب سوچئے دشمن فوج میں ایک آدمی ہمارا ہو جائے تو کیا سے کیا ہو جاتا۔ ان کے مسلمان ہونے کی کسی کو خبر نہیں تھی، سب لوگ انہیں اب تک اسلام کا دشمن اور اپنا ہی آدمی سمجھ رہے تھے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، یہ بات ابھی تک کسی کو نہیں معلوم۔ اگر میں اسلام اور مسلمانوں کی کچھ خدمت کر سکتا ہوں تو حکم فرمائیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ باہر کے دشمن اور اندر کے دشمن میں پھوٹ ڈال دو، کیونکہ دونوں بھی ان پر بھروسہ کرتے تھے۔ حضرت نعیم بن مسعود کے بنو قریظہ سے گہرے اور پرانے تعلقات تھے، یعنی اندر جو دشمن ہے مدینے میں، یہ بنو قریظہ کے پاس گئے اور کہا کہ تم نے مسلمانوں سے معاہدہ توڑ کر باہر کے اس لشکر کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا ہے، سوچ سمجھ کر فیصلہ لو،
کیونکہ تمہاری عورتیں، بچے اور مکانات یعنی گھر سب یہاں ہیں، تم مدینہ چھوڑ کر نہیں جا سکتے، لیکن باہر جو لشکر ہے ان کی عورتیں، بچے اور مکانات دوسری جگہ ہیں۔ اگر مسلمانوں پر حملہ ہوا اور مسلمانوں نے زبردست مقابلہ کیا، کیونکہ مسلمانوں کی عادت تو معلوم تھی کیسے مقابلہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ لوگ بھاگ گئے، تو تمہیں مسلمانوں سے کون بچائے گا؟ اس لیے معاہدہ توڑ کر مسلمانوں پر حملہ کرنے سے پہلے باہر کے لشکر میں سے چند معزز یعنی معتبر لوگوں کو اپنے پاس بلا کر گروی رکھ لو، یعنی یہ اس بات کی ضمانت ہوگی کہ یہ رہیں گے تو باہر والے ان کو چھوڑ کر نہیں بھاگیں گے، اب اپنے آدمیوں کو بچانے کی خاطر تو لڑتے رہیں گے۔ یہ یقین رہے کہ وہ اپنے آدمیوں کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ بنو قریظہ کو حضرت نعیم بن مسعود کی بات سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے ایسا ہی کیا۔ باہر کے لشکر کے سرداروں نے جب بنو قریظہ سے حملہ کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے جواب دیا کہ پہلے اپنے چند معزز لوگ ہمارے پاس گروی رکھو تاکہ تم ہمیں چھوڑ کر بھاگ نہ سکو۔ ان سرداروں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، تو بنو قریظہ نے بھی فیصلہ کر لیا کہ جب تک چند معزز لوگ گروی نہیں رکھیں گے ہم حملہ نہیں کریں گے۔ اب کون 50 لوگ آ کے یہاں پھنس کے رہیں گے؟ نہیں دے سکتے تھے وہ لوگ۔ یہ لشکر کامیابی کے یقین سے مدینہ منورہ کی طرف چلا تھا، مگر خندق دیکھ کر اس کا یقین متزلزل یعنی بالکل ڈگمگا گیا، متزلزل ہو گیا تھا۔ پھر یہ امید تھی کہ خندق پار کرنے کی کوئی تدبیر نکلے گی، مگر ہر تدبیر ناکام ہی ثابت ہوئی۔ قریب 1 مہینہ اسی میں گزر گیا۔ وہ بیزار ہو چکے تھے، کیونکہ وہ اتنا لمبا سوچ کے نہیں آئے تھے، 1 مہینہ لگے گا۔ موسم بھی سخت جاڑے کا تھا، ہر طرف سے ناکامی یقینی ہوتی جا رہی تھی، فائنل ہو رہا تھا کہ اب ہم ہارنے والے ہیں۔ ایسے حالات میں بنو قریظہ کا ساتھ ملنے کی وجہ سے پھر ایک بار کامیابی کی امید جاگ اٹھی تھی، مگر اب بنو قریظہ بھی ساتھ چھوڑ رہے تھے۔ اس لشکر کے سرداروں میں پھوٹ پڑ گئی تھی اور عام لوگ بھی اپنے سرداروں سے بدظن ہو گئے تھے، یعنی بیزار ہو گئے تھے کہ کیا یہ لوگ لیڈرشپ ہے بھائی، صحیح فیصلے نہیں لے رہے ہیں، صحیح پلان نہیں بنا رہے ہیں، صحیح کام نہیں کر رہے ہیں۔ پھر آپس میں وہ لیڈرز بھی لڑ پڑ رہے تھے، آپ میری بات نہیں سن رہے ہیں، ایسا کریں گے، وہ بولے نہیں ایسا نہیں کریں گے، ان میں پھوٹ پڑ رہی ہے۔ انہی حالات میں ایک رات ایسی آندھی آئی کہ کفار و مشرکین کے خیمے یعنی ان کے جو ٹینٹ تھے، خیمے اکھڑنے لگے، گھوڑے بدکنے لگے۔ بدکنا یعنی وہی جو بے قابو ہو کر اچھل کود کرتے ہیں۔ چولہوں پر سے ہانڈیاں الٹنے لگی۔ ان تمام حالات کی وجہ سے ایک افراتفری مچ گئی، بھاگ دوڑ، کوئی کسی کو دیکھ رہا ہے نہ سن رہا ہے، اپنی اپنی پڑی ہوئی۔ اور سرداروں نے اعلان کر دیا کہ ایسے ناموافق حالات میں یعنی حالات صحیح نہیں ہے، یہاں رکنا مشکل ہے، لہٰذا اب ہمیں واپسی کی راہ لینی ہوگی۔ سب سے پہلے سردار ہی بھاگ گئے، پھر دھیرے دھیرے سارا لشکر واپس چلا گیا۔ تو اس طرح دیکھیے غزوہ خندق میں مسلمانوں کی کس طرح سے جیت ہو گئی۔ یہ 5 صفحے یعنی مکمل ایک غزوہ ہو گیا، ایک جنگ کی تفصیل ہو گئی۔ اب آگے کے صفحات اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔